کہانی نمبر 2، پہلے تولو پھر بولو۔ احمد بزنس اسکول آف کراچی کا ایک نوجوان فریش گریجویٹ تھا۔ جلد ہی اسے ایک بینک میں ملازمت مل گئی۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا تھا کہ ایک باعزت ادارے میں اچھی پوزیشن حاصل ہو گئی۔ اپنی ملازمت کے پہلے چند ہفتوں میں اسے بہت سے فارمز پر کرنے کے لیے دیے گئے، جن میں اسے کچھ حوالے اور معلومات مہیا کرنا تھیں۔ احمد نے پلک جھپکتے میں انہیں پر کر دیا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے شعبے کے دیگر نئے گریجویٹس سے دوستیاں قائم کر لیں۔ ہفتے میں 5 دن کام کو انجوائے کرنے لگا اور وہ کمپنی کی دیگر مراعات جیسے مفت لنچ اور ٹریول الاؤنس سے بھی بہت خوش تھا۔ ایک روز احمد کو ایک ای میل موصول ہوئی جس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل دینے کے لیے کہا گیا تھا تاکہ وہ اپنے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کر سکیں۔ اس نے ان کے فراہم کردہ لنک پر کلک کیا اور اپنے بینک اکاؤنٹ سے متعلق تفصیلات درج کر دیں۔ ان میں اس کے بینک کارڈ کا نمبر اور ویریفیکیشن کوڈ شامل تھے۔ اس روز وہ بہت مصروف تھا، لہٰذا اس نے فوری طور پر معلومات پر کیں اور بھیج دیں۔ اسے تسلی تھی کہ اس نے کمپنی کی تمام ضروریات کو بالآخر پورا کر دیا۔ مہینے میں ایک مرتبہ احمد اپنے بلوں کی ادائیگی کیا کرتا اور اپنے اکاؤنٹ کو چیک کرتا۔ ایک روز اس نے اپنے کارڈ پر ایک چھوٹی رقم کی خریداری کو نوٹ کیا جو صرف 1800 روپے کی تھی اور ایک بے نام آؤٹ لیٹ پر کی گئی تھی۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کب اور کیا خریدا تھا۔ اس نے سوچا شاید یہ اس کی نئی ملازمت سے متعلق کچھ ہوگا، اور پھر وہ اسے بھول گیا۔ 2 ہفتوں بعد احمد نے نیا لیپ ٹاپ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اب تک تو وہ اپنی یونیورسٹی کے دنوں کا لیپ ٹاپ ہی استعمال کر رہا تھا، جس کی اسپیڈ اب کم ہو گئی تھی اور دیکھنے میں بھی خستہ حال لگتا تھا۔ دکان پر جا کر احمد نے اپنے دوست سے کمپیوٹر خریدنے سے متعلق ضروری مشورہ کیا۔ آخر کار اس نے ایک سفید اور اسمارٹ سا لیپ ٹاپ منتخب کر لیا۔ یہ ایک مرمت شدہ لیپ ٹاپ تھا لیکن بالکل نیا دکھائی دیتا تھا۔ یہ مہنگا تھا، تاہم احمد گزشتہ سال سے پیسے جمع کرتا آیا تھا اور اپنی موجودہ تنخواہ سے اسے خریدنے کی استطاعت بھی رکھتا تھا۔ احمد نے دکاندار کو اپنا بینک کارڈ دیا۔ چند منٹ بعد وہ حیران رہ گیا جب کارڈ پر میسج نے بتایا کہ اس کی ادائیگی کے لیے اس اکاؤنٹ میں رقم ناکافی ہے۔ اس نے کئی بار کوشش کی اور دکاندار کو قائل کرنے کی بھی کوشش کی کہ شاید کنیکشن میں کچھ پرابلم ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آخر کار اس کے دوست نے اپنے کارڈ سے ادائیگی کی اور احمد نے اسے یقین دلایا کہ گھر جاتے ہی وہ اسے فنڈز ٹرانسفر کر دے گا۔ احمد گھر پہنچا ہی تھا کہ اس کی فون کی بیل بجنا شروع ہو گئی۔ یہ اس کے بینک مینیجر کی جانب سے کال تھی جو اسے بتانا چاہتا تھا کہ انہوں نے عارضی طور پر اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے کیونکہ گزشتہ 2 ہفتوں سے اس پر غیر معمولی ادائیگیاں ہو رہی تھیں۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا احمد یہ ادائیگیاں کر رہا ہے۔ احمد چونک گیا۔ اس نے بینک مینیجر سے ادائیگیوں کی تفصیل مانگی اور اس پر واضح کیا کہ اس نے گزشتہ 2 ہفتوں سے کارڈ استعمال کیا ہی نہیں اور وہ اپنی اس تازہ ادائیگی کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ احمد یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ اس کے اکاؤنٹ سے 65,000 روپے نکالے جا چکے ہیں۔
اور ادائیگی کی لسٹ میں مختلف جگہوں سے کپڑے، الیکٹرانکس اور زیور کی خریداری کی گئی تھی۔ احمد بہت پریشان ہوا اور اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے، اور اپنے ذہن پر زور دینے لگا کہ کیا اس نے بے احتیاطی میں اپنے اکاؤنٹ سے متعلق معلومات کسی کو بتائی تو نہیں، یا اپنا بٹوا کہیں رکھ کر تو نہیں بھولا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اسے پے رول کے شعبے سے ایک ای میل آئی تھی جس میں اس کے بینک سے متعلق تفصیلات فراہم کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس نے فوری طور پر ای میل نکالی۔ اسے احساس ہوا یہ ای میل اسی ایڈریس سے نہیں آئی تھی جس پر آفس کے فائنانس کے شعبے سے آیا کرتی ہے۔ اپنی لاپرواہی پر شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ کھلوانے کے لیے اسے بینک کے کئی چکر کاٹنے پڑے، دوبارہ فارم پر کیے تاکہ نیا بینک کارڈ حاصل کر سکے۔ بدقسمتی سے احمد کو اس کی چوری شدہ رقم بھی واپس نہ مل سکی، اور اسے اپنے دوست کی ادائیگی کے لیے لیپ ٹاپ کی خریداری کی رقم 1 سال تک قسطوں میں ادا کرنا پڑی۔